بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 18 ماہ پہلے ہم نے آکس کا پہلی دفعہ نام سنا تھا۔ آکس جو کہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا آسٹریلیا کی نیوی کے لیے نیوکلیر پاورڈ سب مرینز بنانے کے لیے۔ دیکھیں اس وقت آسٹریلیا کی نیوی کے پاس بہت کم آپریشنل سب مرینز ہیں۔ اپنی سب میرین فورس کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے آسٹریلیا نے فرانس سے رابطہ کیا۔ اس معاملے کے اوپر فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان بات چیت چلتی رہی۔ آسٹریلیا بیسیکلی فرانس سے بیراکوڈا کلاس کی سب میرینز حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن آسٹریلیا کے لیے جو سب میرین تیار کی جانی تھی فرانس کی طرف سے وہ کنونشنل سب میرینز ہونی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دم سے ایک نیا اتحاد دنیا کے سامنے آیا، اور جس کو آج ہم آکس کے نام سے جانتے ہیں، آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ۔ اب 18 مہینے کے بعد اس آکس اتحاد کی ایک اور بڑی میٹنگ کل ہوئی ہے، اور یہ امریکہ سین ڈیگو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے، جہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن، آسٹریلین پرائم منسٹر اینتھونی البنیز اور برٹش پرائم منسٹر رشی سنک، یہ تینوں وہاں پہ موجود تھے، اور ان تینوں نے اس آکس اتحاد کا جو فیوچر تھا اس کے بارے میں دنیا کو آگاہ کیا۔ دیکھیں جب یہ اتحاد بنا تھا نا، اسی وقت ہی ایک بڑا ڈوبیس قسم کا اتحاد تھا۔ یہ اتحاد تو صرف اس لیے بنایا گیا تھا جو کہ اس وقت انفارمیشن تھی کہ آسٹریلیا کے لیے نیوکلیر پاورڈ سب میرینز تیار کی جائیں گی، جو کہ آسٹریلین نیوی کی فائر پاور میں بہت زیادہ اضافہ کریں گی۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس اتحاد کے پیچھے امریکہ کے عزائم بہت بڑے ہیں۔ اب اس کو آپ اتحاد ہی نہیں صرف کہہ سکتے ہیں، یہ جو آکس پلان ہے اس کے مطابق آسٹریلیا کے لیے جو سب میرینز تیار کی جائیں گی ان کی مالیت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ $300 بلین تک ہے۔ اب $300 بلین کے اندر آپ نے کیا تیار کرنا ہے، اور یہ کئی سالوں کے اوپر محیط یہ سارا پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ 2050 تک اس کی پلاننگ جو ہے وہ انہوں نے تیار کر لی ہے، اور $300 بلین کے عوض یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بیسک چیزیں بتا دیتا ہوں جو کل ان تینوں کنٹریز کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آسٹریلیا سب سے پہلے امریکہ سے ورجینیا کلاس کی 3 سب میرینز پرچیز کرے گا۔ یہ جو ورجینیا کلاس کی 3 سب میرینز پرچیز کی جائیں گی، ان میں سے پہلی سب میرین آپ کہہ لیں گے 2030 تک آسٹریلیا کے حوالے کر دی جائے گی، یعنی کہ آج سے تقریباً 7 سال کے بعد۔ اس معاہدے کے اندر ایک اور پروویژن بھی رکھی گئی ہے کہ اگر آسٹریلیا چاہے گا تو وہ ان 3 ورجینیا کلاس سب میرین کے علاوہ 2 ایسی مزید سب میرینز بھی پرچیز کر سکتا ہے، یعنی کہ اس معاہدے کے اندر ٹوٹل 5 ورجینیا کلاس سب میرینز کو رکھا گیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ورجینیا کلاس سب میرینز ہوتی ہیں یہ نیوکلیر پاورڈ سب میرینز ہیں، اٹیک سب میرینز ہیں، اور یہ VLS سسٹمز کے ساتھ آتی ہیں۔ ان ورجینیا کلاس سب میرینز کے اندر ٹوماہاک کروز میزائلز ہاؤس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ لانگ رینج کروز میزائلز ہیں، آلدو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نیوکلیر وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آسٹریلین نیوی کی صورت میں ان کے پاس یہ نیوکلیر وار ہیڈز موجود نہیں ہوں گے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیوکلیر سٹرائک سب میرینز ہیں، اور ایک سب میرین کے اندر اگر 12 VLS سسٹمز ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سب میرین 80 سے 84 کے قریب یہ ٹوماہاک کروز میزائلز لے کے جا سکتی ہے۔ یہ ایک ہیوج نمبر ہے کسی بھی سب میرین کے لیے، اور اس سے آپ اس سب میرین کی فائر پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا پروجیکٹ جو ہے یہ چائنا سینٹرک ہے، تو یہ چیز چائنا کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ تنگ کرے گی، اور اب امریکن سب میرینز پرماننٹلی جو ہے وہ پیسیفک کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ تو 5 سب میرینز ہوں گی جو آسٹریلیا امریکہ سے پرچیز کرے گا۔ 3 کا تو معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، 2 کی پروویژن انہوں نے رکھ دیا اس ایگریمنٹ کے اندر۔ اب یونائٹڈ کنگڈم اس معاہدے کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ جب یہ 3 سب میرینز آسٹریلیا امریکہ سے پرچیز کر لے گا تو اس کے بعد آسٹریلیا یونائٹڈ کنگڈم سے بھی کچھ یہ سب میرینز پرچیز کرے گا۔ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کی رائل نیوی ایسٹیوٹ کلاس اٹیک سب میرینز اپنے لیے استعمال کر رہی ہے، لیکن ان کا ارادہ ان سب میرینز کو ایک نئی کلاس کی سب میرین سے ریپلیس کرنے کا ہے۔ اور اب آکس معاہدے کے بعد اس نئی کلاس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے SSN آکس۔ یہ نئی کلاس کی SSN آکس سب میرینز آسٹریلیا بھی پرچیز کرے گا، اور آسٹریلین نیوی کو ان سب میرینز کی ڈیلیوری 2040 میں سٹارٹ کی جائے گی۔ اور آسٹریلیا اور یونائٹڈ کنگڈم کے درمیان اس طرح کی 8 سب میرینز کا معاہدہ طے پا چکا ہے، یعنی کہ اب آسٹریلیا کم سے کم 3 سب میرینز امریکہ سے پرچیز کرے گی USS ورجینیا کلاس کی، اور 8 SSN آکس سب میرینز پرچیز کرے گی یونائٹڈ کنگڈم سے۔ یہ جو SSN آکس ہے جو کہ یہ برٹش ڈیزائن ہوگا، اس کے اندر امریکن کامبیٹ سسٹم انسٹال کیا جائے گا۔ اس کا جو ری ایکٹر ہوگا وہ رولز رائس کمپنی تیار کرے گی۔ اس کے اندر ورٹیکل لانچ سسٹم جو ہے وہ ہاؤس کیے جائیں گے۔ رائل نیوی 2030 تک اس نئی ڈیزائن کے سب میرین کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دے گی۔ یونائٹڈ کنگڈم اس طرح کی سب میرینز اپنے ملک کے اندر علیحدہ سے تیار کرے گا،
آسٹریلیا کے لیے جو 8 سب میرینز تیار کی جانی ہے وہ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں تیار کی جائیں گی۔ اب اس معاہدے میں ایک اور چیز رکھی گئی ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کے پاس کوئی بھی نیوکلیر پاورڈ سب میرین کو ہاؤس کرنے کا کوئی پروگرام پہلے سے موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس اس طرح کی کوئی ایکسپرٹیز ہے، نہ ہی آسٹریلیا کے پاس اس طرح کی ڈاک یارڈز موجود ہیں جو کہ اتنی بڑی سب میرینز کو جو ہے وہ ہاؤس کر سکیں، ان کی ریپیئر مینٹیننس وغیرہ کر سکیں، کنسٹرکشن تو ایک دور کی بات ہے۔ تو آسٹریلیا کو سب سے پہلے تو اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ آسٹریلیا کی مدد کریں گے۔ لیکن تب تک جب تک آسٹریلیا اپنا یہ انفراسٹرکچر بلڈ کرے گا، یونائٹڈ کنگڈم اور امریکن نیوکلیر پاورڈ سب میرینز آسٹریلیا کے روٹیشنل چکر لگایا کریں گی تاکہ رائل آسٹریلین نیوی کا جو کرو ہے اس کو ان نیوکلیر پاورڈ سب میرین سے نو ہاؤ حاصل ہو سکے، اور آسٹریلیا ان نیوکلیر پاورڈ سب میرین کے بارے میں زیادہ جان سکے اور اپنے کرو کو ان سب میرینز کے اوپر ٹریننگ دے سکے، تاکہ جب یہ سب میرین آسٹریلین نیوی کے پاس آ جائیں اور آسٹریلین نیوی ان کو پوزیس کر لے تو اس وقت آسٹریلیا کا کرو اس کو آپریٹ کرے، نہ کہ آسٹریلیا کو یہ کرو امریکہ یا یونائٹڈ کنگڈم سے حاصل کرنا پڑے۔ اس کے لیے امریکن سب میرینز اور یونائٹڈ کنگڈم کی سب میرینز آسٹریلیا میں پورٹ وزٹ کیا کریں گی، اور ان پورٹ وزٹس کے دوران رائل آسٹریلین ایئر فورس کا جو کرو ہے وہ ان سب میرین کے اوپر ٹریننگ حاصل کیا کرے گا۔ سب سے پہلے تو اس پروجیکٹ کے اندر آسٹریلیا $3 بلین جو ہے وہ خرچہ کرے گا تاکہ وہ اپنی انڈسٹریل بیس کو اپ گریڈ کر سکے۔ یہ خرچہ اس نے اگلے 4 سالوں کے دوران کرنا ہے۔ ایڈیلیڈ کے اندر جو اس کی ڈاک یارڈ ہے، آسٹریلیا زیادہ تر یہ پیسہ ایڈیلیڈ شہر کے اندر اپنی ڈاک یارڈ کے اوپر استعمال کرے گا۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کم سے کم $400 بلین جو ہے وہ 2055 تک ان سب میرینز کے حوالے سے خرچ کرے گا۔ اس $400 بلین کے اندر آسٹریلیا کچھ نئی سب میرینز پرچیز کرے گا، اور باقی پیسہ وہ اپنی کرو کی ٹریننگ اور انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اوپر کرے گا۔ اب آج کے کنورژن ریٹ میں یہ جو تقریباً $400 آسٹریلین ہیں، ان کو آپ $250 بلین جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنے پیسے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کے لیے ایک بالکل نئی نیوی جو ہے وہ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں جو مزے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اس وقت 2 ملک دیکھ رہے ہیں، ایک تو چائنا جس کے خلاف یہ اتحاد کھڑا کیا گیا ہے، اور دوسرا ہے فرانس جو اس وقت اندر سے نا آگ بگولا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو $250 بلین ہیں ان میں سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ امریکہ کو جائے گا، اور اس کے بعد زیادہ پیسہ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کو جائے گا۔ لیکن اس اوکس اتحاد سے پہلے یہ پیسہ جو تھا وہ فرانس کو جانا تھا، اور امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم نے فرانس کو ڈچ کر کے آسٹریلیا سے یہ ڈیل مار لی۔ اس وقت فرانس جو تھا وہ بہت زیادہ ناراض ہوا تھا امریکہ سے، بلکہ یہاں تک بات چلی گئی تھی کہ فرانس نے اپنا جو ایمبیسڈر تھا آسٹریلیا سے وہ اٹھا لیا تھا، واپس بلا لیا تھا۔ پھر جو بائیڈن گیا تھا اور اس نے پھر فرانس کے صدر کو منایا تھا، پھر جا کے کہیں بات ٹھنڈی ہوئی تھی۔ لیکن جب امریکہ نے اتنا بڑا پروجیکٹ دیکھا تو اس نے پھر کہا کہ فرانس کی دوستی کو بھی قربان کر دو، پیسہ بس آنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ، ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔